بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النفوس الناطقۃ الساذجہ اذا ظہر لها ان من شأنها ادراک الحقائق بکسب المجہول من المعلوم لزم لها من هذا الکسب شوق الى الکمال فاذا فارقت البدن وليس معها سبب الکمال وحالته يعرض لها العلم العظیم وهو علم النار الروحانیہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ۔ پانچویں ہدایت ان نفوس ناطقہ کے بارے میں یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے، یعنی وہ نفوس ناطقہ جو کمال سے خالی ہوتے، کوئی کمال انہوں نے حاصل نہیں کیا، نہ نظری اور نہ عملی، ہر کمال سے خالی ہو، ایمان سے تک خالی ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوگا، یہ منکشف ہوگا کہ ہماری شان تو یہ تھی یا یہ ہے کہ معلومات کے ذریعے مجہولات کا اکتساب کر کے حقائق نظریہ کا ادراک کرتے، ان کی شان کیا ہے؟ ان پر جب یہ منکشف ہوگا کہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ معلومات کے ذریعے مجہولات کا اکتساب کر کے حقائق نظریہ کا ادراک کرتے، ٹھیک ہے، اور جب ایسا کرتے وہ اس سے یعنی معلومات سے مجہول کا اکتساب کرتے، اس سے ان کے اندر کمال حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز کمال حاصل کرنے کے لیے لازم ہے، تو دنیا میں انہیں حصول کمال کا شوق لازم ہوتا، دنیا میں انہیں حصول کمال کا شوق لازم ہوتا، مگر جب تک نفوس کا بدن سے تعلق تھا یہ شوق ان میں پنہا رہ گیا، چھپا ہوا رہ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ظاہر ہوتا اور کمال حاصل کرتے، کچھ نہیں کر پائے۔ اب جب نفوس الگ ہوئے، بدن جدا ہوا، تو اب وہ سارا کا سارا شوق کھل کر بالکل سامنے آ گیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا۔ اب جب کھل کر آیا اور کچھ بھی نہیں کر پائے تھے ویسا، بالکل اس کا اپوزٹ، بالکل اس کا خلاف، ایمان تک نہیں لا پائے، سمجھ لو کسی چیز کا یقین کر ہی نہیں پائے۔ جب معلومات سے مجہولات کا اکتساب ہی نہیں کیا تو حقائق نظریہ کو کیا جانیں گے؟ اور جب حقائق کو جانتے تب ایمان لاتے، مومن ہوتے نفوس، لیکن ایسا کچھ بھی نہ کر پائے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ اب اس صورت میں ان کو، اور وہ اعلیٰ جس کے ذریعے وہ اس کمال کو حاصل کرتے تھے وہ بھی اب کیا ہو چکا ہے؟ الگ ہو گیا، دور ہو گیا، جس کے ذریعے کمال حاصل کر سکتے تھے۔ اب ایسا ان کو علم دردناک عذاب وہ لاحق ہوگا، تکلیف ہوگی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ وہ دردناک فلاسفہ کے نزدیک ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے نا الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ ایک فلاسفہ کے نزدیک ایسی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، اور ہمارے نزدیک جہنم ہے۔ بالکل حقیقت پر محمول ہے آیت کریمہ، اسی یہی نہ جہنم ہے تو ہمارے نزدیک اس کیا ہے؟ یہ جہنم ہے، تو یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب کیوں ایسا عذاب اور ایسی اذیت کیوں ہوگی؟ کیونکہ اب ساری آس ٹوٹ گئی۔ ساری آس کیا ہو گئی؟ دنیا میں تھا محسوسات میں مشغولیت کے سبب جو جھوٹے وہم گمان تھے وہ سب کے سبب تار ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اب صرف اور صرف ہاتھ کیا آیا؟ نقصان۔ اب ہاتھ کیا آیا؟ صرف نقصان ہاتھ میں آیا۔ اب اس وقت جب ساری آس ٹوٹ گئی تو اب تکلیف کا کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ تو گویا کہ فلاسفہ کے نزدیک ان نفوس کا وہی حال ہے جو اہل اسلام کے نزدیک کفار کا ہوگا۔ اہل فلاسفہ کے نزدیک ان نفوس کا کیا حال ہے؟ جو اہل اسلام کے نزدیک کافروں کا حال ہے، ان کا بھی تو یہی حال ہوگا۔ وہاں جا کر پتہ لگا یہ تو سب گڑبڑ ہو گیا، وہی سچ تھا، یہی کرنا چاہیے تھا، اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، کچھ نہیں کر پائے۔ اس کی مثال لکھی حضرت نے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے سمندر کے پاس ایک مدت بتائی اور اس میں سے غوطہ زنی کر کے ایک سیپی اس امید سے حاصل کی کہ اس کے اندر موتی ہوگا۔ پھر جب اس موتی کو توڑا، سیپی کو توڑا، کھولا لے جا کر، تو اس میں کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو ظاہر ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی،
اتنی دور جا کر اس نے سی پی کو کھولا تو کیا تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اب بتاؤ یہ دوبارہ جا کر سی پی لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے سمندر سے؟ اتنی تو امید ہے، وہاں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس کو اتنی تکلیف ہے تو جس کو بالکل امید نہیں ہے اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کا تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ النفوس الناطقۃ الصادقۃ اذا ظہر لها ان من شأنها ادراک الحقائق بکسب المجهول من المعلوم، وہ نفوس ناطقہ جو ساذجہ یعنی کمال سے خالی ہیں، جب ان پر یہ ظاہر ہوگا کہ ان کی شان یہ ہے کہ معلوم کے ذریعے مجہول کا کسب کر کے یا مجہول کے اکتساب سے وہ حقائق کو جانتے، لازم لہا من حاصل کسب شوق و من الکمال، تو اس کسب سے ان کو کمال کا شوق حاصل ہوتا، لازم ہوتا۔ فَإِذَا فَارَقَتِ الْبَدَنَ، تو جب وہ نفوس بدن سے جدا ہوئے، وَلَيْسَ مَعَهَا سَبَبُ الْكَمال وَآلَتُهُ، اور اب ان کے پاس سبب کمال اور اس کا آلہ بھی نہیں ہے، کیا؟ بدن، یعرض لها العلم العظیم، تب ان کو بہت دردناک علم لائق ہوگا، وہو علم النار الروحانیہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ، اور وہ علم اس آگ کا ہوگا جو بھڑکتی ہوئی ہے اور دلوں پر چڑھ جائے گی۔ چلو بس رہنے دو، کل ہو سکتا ہے آ جائیں 2-4 لوگ تو